الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس سارے جہان کا بادشاہ ہے، حکمت والا ہے، قدرت والا ہے، شان والا ہے، اعلیٰ اور اولیٰ ہے، جس ذات نے اپنی قدرت سے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آج 18 فروری 2022 مطابق 17 رجب 1443 ہجری ہے. اسی مہینے کی 27 تاریخ سے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس واقعے کو بیان کروں اور اس واقعے میں ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے جو نصیحت ہے اس نصیحت کو آپ کے سامنے رکھوں. چنانچہ قطعی طور پر یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، لیکن معراج ہوئی یہ بات حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے. لیکن کس تاریخ کو ہوئی اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. کسی نے 6 اقوال ذکر کیے، کسی نے 10 اقوال ذکر کیے، کسی نے اور بھی اختلافات کو ذکر کیے. البتہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، اس ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے مکی دور میں، اور مکی دور میں بھی آخری زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. اور اس واقعے کے پیش آنے کا پس منظر کیا ہے، کیسے یہ واقعہ پیش آیا، کس پس منظر میں پیش آیا. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، تو اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں، کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے بہت ساری رکاوٹیں تھیں. اور پھر جب آپ کے سب سے بڑے حمایتی دعوت کے میدان میں آپ کے چچا ابو طالب، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد، لگ بھگ 3 دن یا 5 دن کے بعد، آپ کی چہیتی بیوی مسلمانوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، پریشانی کا سال. پھر کافروں کو بھی موقع مل گیا ستانے کا، پریشان کرنے کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زندگی کو تنگ سے تنگ بنانے کی کوشش کی گئی. ایسے ہی پس منظر میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. معراج سے ایک طرف اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، دوسری طرف آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا، تیسری طرف آپ کے دل میں جو دشمنوں کی طرف سے خوف پیدا ہو سکتا تھا، آپ نے اس خوف کو دور کیا. پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے نشانیوں کا دیدار کرانا چاہ رہے تھے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا.
یہ جو واقعہ ہے واقعہ معراج برحق ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور یہ واقعہ یہ معراج جسمانی ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، خواب میں معراج نہیں ہوئی، بلکہ حقیقی طور پر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود کے اعتبار سے بلایا تھا۔ اس واقعے میں دو الفاظ ملتے ہیں، ایک ہے اسراء، جس کا ذکر سورہ اسراء میں ہے، پہلی آیت میں انشاءاللہ ابھی اس کا ذکر آئے گا، اور دوسرا لفظ ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں راتوں رات چلنا لے جانا۔ تو اس واقعے میں دو حصہ ہے، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کا، اس کو اسراء کہتے ہیں، لے جانا راتوں رات، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف ساتوں آسمان کا سفر کرنا، اسے کہتے ہیں معراج۔ معراج کا مطلب چڑھنا، سیڑھی کے معنی میں آتا ہے، تو آپ کو چونکہ اوپر چڑھایا گیا تو مسجد اقصیٰ سے آسمان کا جو سفر ہوا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور ویسے بھی اس پورے واقعے کو واقعہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم اپنے بندے کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں، بے شک وہ بہت ہی سننے والا اور بہت ہی دیکھنے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، محمد رسول اللہ کو ایک طرف اللہ اعجاز سے نواز رہا ہے، بہت بڑا اعجاز، مقام و مرتبہ عطا کر رہا ہے۔ واقع معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا عظیم الشان معجزہ ہے، اس سے آپ کا مقام و مرتبہ جھلکتا ہے، آپ کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو دے رہا ہے اور مخاطب کرتا ہے اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ ذکر کیا، عبد، بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا۔ اللہ چاہتا تو یہاں قرآن میں جیسے کہیں پر مدثر کہا ہے، مزمل کہا ہے، کہیں بشیر کہا ہے، کہیں پر نذیر کہا ہے، کہیں پر رسول اللہ کو شاہد کہا ہے، کہیں پر داعی الی اللہ کہا ہے، کہیں پر رسول اللہ کو سراج منیرہ کہا ہے۔ اللہ چاہتا تو یہاں پر بھی کوئی دوسرا لفظ ذکر کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے بندے کا لفظ ذکر کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑی عزت دی، بڑا معجزہ عطا فرمایا، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بشر ہیں، اس بشریت کا انکار نہیں کرنا ہے، ایک بشر ہے، وہ بشر، وہ بندہ جو اللہ کی بندگی کرے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، حوالے کر دے، نماز کے ذریعہ، بندگی کے ذریعہ، فروتنی اور عاجزی کے ذریعہ۔ بندے کا لفظ اسی عبد سے عابد بنتا ہے، بندگی کرنے والا، اور اسی عبد سے معبود بھی بنتا ہے جس کی بندگی کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا ذکر کیا، یہ انتہائی عاجزی والا لفظ ہے، انکساری والا لفظ ہے، جس کے اندر بندگی آ جائے واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے، واقعی حقیقی معنوں میں وہ اللہ کا بندہ ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبد کے ذریعے مخاطب کیا۔ پھر آگے اللہ ذکر کرتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، دو مسجدوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں دو مسجدوں کا ذکر ہے، یہاں پر عبد کا، بندگی کا ذکر ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا ہے، اس میں بندگی کی حکمت ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کرے۔ جو شخص، جو بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اسے بھی اللہ کی معراج حاصل ہو جاتی۔ اسی لیے جب قرآن کی سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، سورہ علق کی آیات، اس سورت کی سب سے آخری آیت، اس کے اندر اللہ نے ذکر کیا اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کے نزدیک ہو جاؤ۔ جب ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو ہمیں معراج نصیب ہوتی ہے، اللہ کے ہم قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے سدرۃ المنتہا کے پاس، 7ویں آسمان پر۔ تو اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معراج کا لطف لینا چاہتے ہیں، معراج کی لذت اور چاشنی پانا چاہتے ہیں، تو رب کے لیے سجدہ کریں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ نے بتایا تم سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور اسی طرح کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 482 نمبر کی، کہ جس وقت انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اللہ سے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اور جو ہم عبادت کرتے ہیں، ان سب حالات میں عبادت کی جو کنڈیشن ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ عاجزی کی علامت ہے، بندگی کا اظہار ہے، فروتنی کا اظہار ہے۔ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو انکساری کا، عاجزی کا، بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو بندگی کا اظہار اور بھی زیادہ کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار قیام سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ قیام سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کو یہ کیفیت بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عالم میں، اس حالت میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے میں جب جاؤ تو کثرت کے ساتھ دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ کس سے سوال کرنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دی ہے، کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو۔ ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہی سے دعا کریں گے۔ اور جو شخص یہ بھی جان لیں دنیا میں سجدہ نہیں کرتا، وہ آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ بندوں کا امتحان لے گا، کافروں کا امتحان لے گا، ان سے کہے گا سجدہ کرو۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن پڈلی کھول دی جائے گی، یعنی پریشانی ہی پریشانی وہاں نظر آئے گی۔ ویدعون الی السجود، اور کافروں کو جو سجدہ نہیں کرتے تھے، بندگی نہیں کرتے تھے، اللہ ان کو حکم دے گا سجدہ کرو۔ یدعون الی السجود، سجدہ کرو، بندگی کرو۔ فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں سجدے کی عادت ڈال لیں، یہاں سجدے کو اپنی پہچان بنا لیں، تاکہ آخرت میں جب اللہ حکم دے سجدہ کرو تو سجدے میں ہم چلے جائیں۔ کون آخرت میں سجدہ کر پائے گا؟ کیسے کر پائے گا؟ جو یہاں سجدہ کر رہا تھا، کرنے کی جسے عادت تھی، سجدہ کے راستے پر تھا، تو آخرت میں وہی سجدہ کر پائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب ہم سجدے پہ سجدے کرتے ہیں، یہ سجدہ آدمی کو جہنم سے نجات کرا دیتا ہے، جہنم سے آزاد کرا دیتا ہے۔
تو اس واقعے معراج سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم سجدے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معراج کی چاشنی مل سکے، معراج کی لذت اور معراج کی حلاوت ہمیں بھی نصیب ہو سکے۔ آئیے میں واقعہ معراج کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا۔ حتیم سمجھتے ہیں خانہ کعبہ میں جو حصہ گھیرا ہوا نظر آتا آپ کو، گھیرا ہوا، اس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ کا حصہ۔ اس حصے میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اس حصے میں سویا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر میں میں سویا ہوا تھا، چنانچہ چھت پھٹی اور اس چھت کے ذریعے جبریل علیہ السلام گھر میں نازل ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں اور چلنے کا حکم دیتے ہیں، اور چنانچہ جبریل علیہ السلام سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کرتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں۔ اسے شق صدر کہا جاتا ہے، شق صدر، سینے کو چاک کرنا۔ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینے کو چاک کیا گیا۔ ایک بچپن میں جب آپ کی عمر تقریباً 4 سال کی تھی تو سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اس میں جو حصہ شیطانی حصہ تھا اس کو نکال کر پھینک دیا گیا، دل کو آب زمزم سے دھلا گیا اور سینے مبارک میں دل کو رکھ دیا اور سینے کو پھر سے پیک کر دیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ دوسری مرتبہ جب آپ معراج پہ جانے لگے، اس سے پہلے جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا اور سونے کی تشت میں رکھا۔ وہ سونے کی تشت ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی اور اس دل کو دھلا گیا، اس دل میں ایمان اور حکمت کو ڈالا گیا، پھر اس دل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا گیا، اور پھر ایک سواری منگائی گئی جس کا نام براق۔ یہ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اس کیفیت کا، سفید رنگ کا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بیٹھایا گیا، سواری پر بیٹھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں ایک جگہ پر براق کی سواری باندھ دی جاتی ہے، عموماً اس جگہ تمام انبیاء نے اپنی سواری باندھی تھی، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آپ پر دودھ کو اور شراب کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے شراب نہیں اختیار کیا، دودھ کو پسند کیا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کا سفر ہوتا ہے جسے معراج کہا جاتا ہے، آسمان کا سفر ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، آواز آتی ہے کون؟ جبریل کہتے ہیں میں جبریل ہوں۔ پھر کہا جاتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں میرے ساتھ محمد ہیں۔ سوال ہوتا ہے کیا محمد کو یہاں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہاں محمد رسول اللہ کو بلایا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام، آئیے ان سے سلام کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے سلام کرتے ہیں، آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بعد وہاں سے ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، وہاں علیک سلیک ہوتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تیسرے آسمان کے لیے محمد رسول اللہ کے لیے اجازت لی جاتی ہے، تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں اور وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر علیک سلیک کے بعد پھر چوتھے آسمان کے لیے کوچ کرتے ہیں، وہاں اجازت لی جاتی ہے اور وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں علیک سلیک کے بعد پھر اس کے بعد پانچویں آسمان کا سفر ہوتا ہے، وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلیک کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، رونے کی کیا کیفیت ہے؟
تو آپ بتاتے ہیں میرے بعد ایک نوجوان آیا اور میں دیکھتا ہوں اس نوجوان کی امت بڑی تعداد میں جنت جا رہی ہے۔ گویا کہ ایک افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے امت کو بڑی تبلیغ کی لیکن بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ اس بات کا انہیں افسوس تھا، قلق تھا، اس لیے رو رہے تھے۔ پھر چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے اور آسمان کا ایک طرح سے قبلہ ہے، کعبہ ہے۔ جیسے دنیا میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کے لیے کعبہ ہے، ٹھیک اس کعبہ کے اوپر بالکل اس کے ہو بہو سامنے بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں تو پیٹھ بیت المعمور کی طرف ہے۔ ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم کعبے کی طرف اگر پیٹھ کرتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو کعبہ ہے اس کعبے کی طرف پیٹھ ہو جائے، پیر ہو جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں ٹیک لگا ہوئے تھے، آپ سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو، ہم کو، امت محمد کو پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام عرض کریں اور آپ اس امت سے بتائیں کہ جنت کی مٹی بہت خوشبودار ہے، بہت پاکیزہ ہے، یہاں کا پانی بہت شیریں ہے، لیکن اس کا میدان چٹیل ہے، اس میدان میں پودا لگانا پڑے گا۔ جنت کے میدان میں اس امت کو، امت محمدیہ کو پودا لگانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اس میدان میں جو پودا لگائیں گے وہ پودا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کا پودا ہے۔ اس ذکر کو آپ کرتے رہیں اور جنت میں پودا لگاتے رہیں۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیری ببول کے درخت کو، اور المنتہا کہتے ہیں آخری کنارے کو، آخری سرے کو۔ سدرۃ المنتہا اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری مخلوق کی معلومات کی آخری انتہا ہے۔ فرشتے جب دنیا سے خبریں لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ پھر اللہ رب العالمین جب بندوں کو پیغام دینا ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا تک پیغام بھیجتا ہے، وہاں سے پیغام جو ہے زمین پر آتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ لوگوں میں ایک بڑی بات مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں یہیں تک رہ سکتا ہوں، اس سے آگے جاؤں گا تو میرا پر جل جائے گا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہی وہ سدرۃ المنتہا والی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، اصلی صورت میں دیکھا تھا، اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 پر اصلی شکل میں دیکھا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کو دکھایا۔ یہاں پر 4 نہریں جاری تھیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی نہریں۔ 2 باطنی نہریں جنت کی نہریں تھیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات نامی نہریں تھیں۔ یہاں پر چنانچہ سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دیتا ہے کہ یہ لیجیے اپنی امت کو 50 وقت کی نماز لے کر جائیے، آپ اپنی امت کو یہ ہدیہ اور تحفہ دیجیے۔ واپس آتے ہیں چھٹے آسمان سے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں محمد اللہ نے کوئی تحفہ بھی دیا ہے، کچھ دیا بھی آپ کو؟ آپ فرماتے ہیں ہاں، اللہ رب العالمین نے ہماری امت کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جائیے اللہ سے استدعا کیجئے، گزارش کیجئے نماز کو کم کر دے۔ میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا، بنی اسرائیل کا، امت کیسی ہوتی ہے مجھے معلوم ہے، آپ کم کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں اللہ کے پاس
اور نماز کم کرنے کی درخواست کرتے اللہ تعالیٰ 10 نماز کو کم کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آتے ہیں، پوچھا کتنا؟ 40۔ پھر کہا جائیے کم کیجیے، اللہ نے پھر 10 کم کر دیا۔ پھر آئے کتنا؟ 30 پہ، پھر 20 پہ، پھر آئے 10 رکعت نماز پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت ہے، جائیے کم کیجیے۔ اللہ کے رسول کم کرا کے آئے 5 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے کم کرا کے آئیے، میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے اللہ کے پاس جاؤں تخفیف کے لیے، چنانچہ میں اسی پر بس کرتا ہوں اور اس کو اپنی امت کے لیے لے جاتا ہوں، ایک بڑا تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلنے لگے، آواز آئی کہ ہم نے فریضے کو نافذ کر دیا ہے، یعنی جو فریضہ نماز ہے نافذ کر دیا ہے بندوں پر، اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی ہے، یعنی بندے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اجر و ثواب 50 وقت کا ملے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ایک بڑا اور عظیم تحفہ ہے، 5 وقت کی نماز۔ 3 چیزیں تحفے میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو صحیح حدیث میں مذکور ہے۔ ایک تو 5 وقت کی نماز ہے، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور تیسرا اس امت کا اگر کوئی آدمی شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ یہ 3 تحفے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، جنت کا نظارہ کرایا گیا، جہنم کا نظارہ کرایا گیا۔ چنانچہ اسی رات، معراج کی رات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ جو ہے اپنے ان کے بڑے بڑے ناخون تھے، پیتل کے ناخون تھے، ان ناخون سے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں، اپنے آپ کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ غیبت کرتے تھے، یہ لوگ چغلی کرتے تھے، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، اور یہ لوگ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے تھے، اسی وجہ سے ان کو یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ امت کے علماء ہیں، یہ امت کے خطیب ہیں، یہ امت کے واعظ اور مقرر ہیں۔ یہ جب لوگوں کو نصیحت کرتے تو اپنے آپ کو فراموش کر دیتے تھے، یہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داروغے سے ملاقات کی، ہنستے ہوئے جنت کے داروغہ جن کا نام رضوان ہے ملاقات کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہنم کے داروغہ جن کا نام مالک ہے، آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آئی۔ آپ جبریل سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ جہنم کا جو داروغہ مالک ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آتی۔ تو جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جہنم اتنی خطرناک اور ہولناک جگہ ہے کہ جس کے داروغہ کے چہرے پر ہنسی نہیں ہے، پھر اس جہنم میں رہنے والے جلنے والوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہنم سے پناہ طلب کریں، جہنم میں لے جانے والے کام سے بچیں، ایسے کام کریں کہ جہنم سے بچ سکیں اور جنت میں جا سکیں۔ محمد رسول اللہ واپس پلٹتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر وہاں تمام انبیاء کی امامت کرتے ہیں۔ امامت کرنے کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پلٹ آتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، آپ حرم شریف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں ابو جہل کہیں سے آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے محمد کوئی بات ہے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہتے ہاں، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے معراج کرایا ہے، میں مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ کی طرف گیا تھا۔ وہ ہنسنے لگا، مذاق کرنے لگا اور کہا اگر میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں کیا آپ یہ بات لوگوں سے کہہ سکیں گے؟ اتنی ہمت اور اتنی جرأت ہے کہ یہ بات لوگوں سے کہہ سکیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں لوگوں سے یہ بات بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ ابو جہل نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے آج کی رات مختصر عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا۔ سب لوگ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، ٹھٹھا مخول کرنے لگے، آپ پر ہنسنے لگے، استہزاء کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے کافروں نے کہا کہ ہم لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے، چلو محمد کا امتحان لیتے ہیں، اگر یہ مسجد اقصیٰ گئے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا مسجد اقصیٰ میں کتنا محراب ہے، کتنا منبر، کتنا جو ہے گنبد ہے، اور کتنے اس کے اندر پیلر ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں۔
یہ سوال کرنے لگے، اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کافر سوال کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وہ چیز دیکھ کر بتا دیتے کہ فلاں فلاں یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے، معراج ہوئی ہے، پھر بھی انکار کر بیٹھے۔ وہ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہے، کیا اس بات کو مانتے ہو؟ اس پر یقین کرتے ہو؟ کیا یہ بات تمہاری عقل میں آتی ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو وہ بات سچ ہے، وہ بات حقیقت ہے۔ یہاں سے یہ بات اور یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دین میں کوئی ایسی بات ہے جو عقل میں نہیں آ سکتی، اللہ نے بتائی ہے یا رسول نے بتائی ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا، تصدیق کرنے والا، سچائی کی تصدیق کرنے والا، مہر لگانے والا۔ تو اگر کوئی ایسی بات جو قرآن میں ہے ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، حدیث میں ہے عقل میں نہیں آتی ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ہے، وہ بات حق ہوگی، وہ بات صحیح ہوگی۔ اس معراج کے واقعے سے جہاں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، دروس ملتے ہیں، نصیحت ملتی ہے، وہاں سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اور قرآن کی جو آیت سورہ اسراء کی پہلی آیت پڑھ کے میں نے بتایا، اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں معراج نصیب ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اس واقعے میں بندے کا ذکر ہے، اس واقعے میں مسجد حرام کا ذکر ہے، اس واقعے میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر ہے، اس واقعے میں محمد رسول اللہ کی امامت ہے سارے انبیاء کے لیے۔ اس واقعے سے درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، سجدے کو قائم کریں، اللہ کی بندگی کریں، تب اللہ کی معراج نصیب ہو سکتی ہے، ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، اللہ کے دیدار کی لذت محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا تھا، وہ قربت میں ہم محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ وہاں جا کر اس جگہ سے نماز لائے ہیں۔ اس نماز کے ذریعے ہم اس جگہ کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ جس پس منظر میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا ہے، وہ پس منظر تکلیف والا تھا۔ آپ کے لیے عرصے حیات کو تنگ کیا گیا، آپ کے لیے مصیبتوں کو بڑھایا گیا، کافروں نے آپ کو تکلیف پر تکلیف دینا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھارس بڑھانے کے لیے، ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ آج کے حالات میں اگر مسلمان پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مجبور ہیں، مصیبت اور پریشانی کے شکار ہیں، تو اس واقعے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم پریشانی میں صبر کرتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، قائم رہتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مضبوط کرے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ بھی درس اور عبرت ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، تو ہم بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں۔ شراب کو اللہ نے، اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، یہ ام الخبائث ہے، اس کو جو ہے اپنے اوپر ہم حرام قرار دیں اور اس شراب سے بچیں۔ اسی طریقے سے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم غیبت اور چغلی سے بچیں، ہم نصیحت دوسروں کو کریں اور خود اس پر عمل نہ کریں، اس بات سے ہم پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ جس طریقے سے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں نماز عطا کی ہے، اس نماز کو ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا، آپ کی سنت پر عمل کرنے والا اور آپ کی سنت پر چلتی ہوئی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ بار الہ ہم گناہ گار ہیں، ہم جو ہے گناہوں میں لت پت ہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تک تو زندہ رکھ، ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔